السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، جمعے کے دن غسل سے متعلق میں نے چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے۔ آج ہمارا بیان کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ بھی اس پہ بیان کے حوالے سے ہیں، جمعے کے مسائل۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے فقہاء کرام نے جمعے کے دن غسل کے مسنون ہونے کا حکم صرف ان حضرات تک محدود رکھا ہے جن پر جمعے کی نماز فرض ہو یا وہ جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتے ہوں۔ لیکن فقہاء کرام کی اس جماعت میں غسل کے متعلق جمعے کے دن کے نام سے وارد ہونے والی احادیث اور روایات کے عمومی مفہوم پر غور کرتے ہوئے غسل کی سنت کو جمعے کے دن کی سنت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا سب مسلمانوں کے لیے سنت ہے، خواہ مرد ہو یا عورتیں۔ تاہم جمعے کے دن اور جمعے کی نماز کی نسبت سے غسل کے سلسلے میں وارد ہونے والی دونوں قسم کی مختلف احادیث پر نظر کرتے ہوئے بعض حضرات کے نزدیک یہ بات زیادہ راجح اور قوی ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرنے کی بعض احادیث میں ترغیب آئی ہے، جو ایک الگ سنت، اور ہفتے میں ایک مرتبہ وہ غسل جمعے کے دن کرنا افضل ہے۔ تیسرا مسئلہ، جو شخص جمعے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ اس سے پہلے مسئلہ کے آخر میں مذکورہ تینوں قسم کے غسل کی نیت سے اگر جمعے کی نماز سے پہلے ایک غسل بھی کر لے تو انشاءاللہ الرحمن اس کو غسل کی نیت تینوں اقسام کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ میرے محترم سامعین، مسئلہ نمبر 4، جمعے کے دن مسنون غسل کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جمعے کی نماز سے پہلے غسل کرنے سے پہلے جمعے کے دن غسل کرنے کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 5، بہتر یہ ہے کہ جمعے کا غسل نماز جمعے سے پہلے کیا جائے اور اس کے بعد حدث لائق ہونے یعنی وضو ٹوٹنے سے پہلے اسی غسل سے جمعے کی نماز ادا کی جائے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر عید اور جمعے کا دن ایک ساتھ جمع ہو جائے یا جمعے کے دن کسی پر غسل فرض ہو تو ایک ہی غسل کافی ہوتا ہے، ہر ایک مقصد کے لیے الگ الگ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، اس کے بعد اپنی دونوں شرمگاہوں والے حصے کو دھوئیں اگرچہ ہونٹ پر بظاہر کوئی ناپاکی نہ لگی ہو۔ اس کے بعد اگر بدن پر کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھوئیں اور اس کے بعد سنت کے مطابق پورا وضو کریں۔ اگر اس نہانے والی جگہ پر نیچے جہاں پاؤں موجود ہے پانی جمع ہے تو پیروں کو بعد میں اس جگہ سے ہٹ کر دھوئیں۔ اس کے بعد سر پر پانی ڈالیں، پھر جسم کے دائیں حصے پر اور اس کے بعد بائیں حصے پر پانی ڈالیں اور اس عمل کو 3 دفعہ دہرائیں تاکہ 3 دفعہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے۔ ویسے جس طرح بھی پورے جسم پر پانی بہا لیا جائے اور کلی کر لی جائے اور ناک میں پانی بھی ڈال دیا جائے تو غسل کے فرائض ادا ہو جاتے ہیں، مگر اس میں سنت کے مطابق غسل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جمعے کے دن مسواک بھی کیا کرے۔ مسواک کا حکم کیا ہے؟ جمعے کے دن زیب و زینت اور صفائی ستھرائی کی اہمیت کے پیش نظر مسواک کی بھی خاص فضیلت و اہمیت ہے۔ جن احادیث میں جمعے کے دن غسل کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کئی احادیث میں مسواک کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر بالغ پر غسل اور مسواک ہے اور یہ بھی کہ وہ بقدر استطاعت خوشبو لگائے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، بس جو شخص جمعے کے لیے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے اور اگر خوشبو ہو تو وہ بھی لگائے۔ تو مسواک بھی ضرور کرو، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح کہ
ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی عنہ و عنہ مجمعین مبارک کی سند سے بھی مروی ہے، اور اس طرح کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن مسواک کرنے کی بھی خاص اہمیت و فضیلت ہے، اس لیے جمعے کے دن خاص اہتمام کے ساتھ مسواک کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن عمدہ لباس پہنے اور خوشبو لگائے بھی، کیونکہ جمعے کے دن صفائی ستھرائی وغیرہ حاصل کر کے اپنے پاس موجود اچھا لباس پہننا اور خوشبو میسر ہو تو اس کا لگانا بھی اجر و ثواب اور فضیلت کا باعث ہے، جس کا کئی احادیث میں ذکر آیا ہے، جن میں سے بعض احادیث ذیل میں ذکر کی جاتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مبارکہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ایک دفعہ جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے بعض لوگوں کے جسم پر چیتے کی کھال جیسی چتک بری یا دہاری دار چادریں دیکھی جو کام کاج کی وجہ سے میلی اور پسینے میں بسی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ تم میں سے، یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، کہ تم میں سے ہر ایک کو اگر وسعت ہو تو 2 کپڑے ایک جوڑا جمعے کے دن کے لیے مخصوص کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو روزمرہ کے کام کاج میں استعمال ہونے والے 2 کپڑوں ایک جوڑے کے علاوہ ہو۔ اسی طرح کی حدیث اور سندوں سے بھی ملی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزمرہ کے کام کاج میں استعمال ہونے والے کپڑوں کے علاوہ جمعے کے دن کے لیے صاف ستھرے کپڑے مخصوص رکھنا اور ان صاف ستھرے کپڑوں کو جمعے کے دن استعمال کرنا زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اچھی طرح غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے اور اپنی گھر کی خوشبو یا تیل لگایا تو اس جمعے سے دوسری جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مزید 3 دن کے بعد، ابن حبان کی روایت ہے یہ، یعنی مذکورہ اعمال کی برکت سے مجموعی طور پر 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے مروی ایک روایت میں 10 دن کے گناہ معاف ہونے کی وجہ یہ منقول ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر حاصل ہوتا ہے، اس وجہ سے ان اعمال کی برکت سے 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تیسری احادیث ہے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما مبارک سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور مسواک کی اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو اس کو لگایا اور اچھا لباس پہنا، پھر مسجد کی طرف آیا اور بزرگوں کی گردنوں کو نہیں پھیلاتا۔ یہ جو بات سرکار نہیں ہے، خطبہ شروع ہے، بعض لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں، خطبہ شروع ہے تو یہ ظالم جو ہے آگے کوشش کر رہا ہے، اللہ کے بندے یہ دیکھو کہ اس کا روایت، یہ دیکھو روایت میں کیا ذکر ہے۔ پھر اس نے جتنی نماز اللہ کو منظور ہوئی پڑھی، پھر امام خطیب کے برآمد ہونے کے بعد خاموش رہا یہاں تک کہ نماز پڑھ لی، تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ میرے محترم سامعین، یہ جو لوگ جو خطبے کے دوران جو لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خطبہ شروع ہے، یہ آگے سب میں جا رہا، تو اس کی بھی بڑی وعید جو ہے وہ آئی ہے۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ وقت بوقت انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اس طرح کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سندوں سے بھی مروی ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ